میرا مادری زبان چائنیز ہے. اب چین کے بارے میں تھوڑا میں جانکاری دے دوں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں جب وہاں جمعہ کا نماز ہوتا ہے تو ہر مسجد ہے تو جمعہ کے نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. اور جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, اگر یہ گاؤں سائٹ میں مسجد ہے تو وہ کسان لوگ کھیتی کرتا ہے, کچھ لوگ گاڑی سے جاتا ہے, تو جب یہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اور اس کا آواز جہاں تک جاتا ہے اوزار چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ایسا تعظیم دنیا کے کسی بھی مختلف علاقوں میں سفر کا حاصل کیا لیکن دیکھا نہیں. تو پھر میرا دل یہ اتنا چائنیز لوگ اتنا محبت اور اتنا تعظیم اور توقیر, تو وہ پتہ چلا اسٹڈی کر کے کہ یہ 3 خانقاہ جو بنائے تھے اسی کی کمالات ہیں. اب سوال اٹھا کیونکہ تبلیغ جماعت کے لوگ بھی چین پہنچے تھے, پاکستان سے ان کا تعلقات اچھا تھا, تو جمعہ کے ٹائم یہ لوگ بیٹھے رہتے تھے. تو میرا چچا بولا کہ یہ پاکستان کا اور ہندوستان کا بھاشا تم لوگوں کا ایک ہی ہے؟ ہم بولا لگ بھگ ایک ہی ہے, اردو بولتے ہیں ہم ہندی بولتے ہیں. تو بولا سمجھ سکتے ہیں؟ بولا تو ان لوگوں کو کہو کہ آئندہ ہمارے مسجد میں نہ آئے, نماز پڑھ کے چلے جائے, دین نہ لے کے آئے, کیا سکھانے آیا؟ بولا کیوں؟ بولا حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین میں آ چکے تھے, اس کے دین کو ہم پکڑیں گے, ان سے کہہ دینا کہ تم اپنا دین مبارک کو لے جاؤ. تو بولے کہ نہیں, یہ نماز میں بیٹھنا اور صلاۃ و سلام پڑھنا کھڑا کہاں سے ثابت ہے؟ دلیل دیجئے. وہ تبلیغ جماعت کے 16 آدمی تھے. آج تو تبلیغ جماعت چین میں بینڈ ہے, وہاں بھی بینڈ ہے. صرف اگر چین کا سرکار اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ خانقاہ کے جیسا مسلمان بناؤ جو محبت پھیلاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اہل سنت. سبحان اللہ. اب سوال ہے, عرب میں دیکھتا ہے لوگ, عرب سے اسلام آیا, صحابی عربی تھے, تابعین عربی تھے, تبع تابعین عربی تھے, آقا علیہ السلام عرب میں آئے. تو عرب میں خارجی بھی آیا تھا, رافضی بھی آیا تھا, متجلہ فرقہ جو ہے عرب میں آیا تھا. یہ تمام شیعہ جو حضرات ہیں, ہمارا کوئی بات نہیں ہے, ہمارا عقائد میں اختلاف ہے, لیکن یہ سب یہاں عرب میں آیا تھا, ہندوستان میں نہیں آیا تھا. تو سوال اٹھا جب اسٹڈی کیا تو یہ لوگ زیادہ جو اہل سنت سے نکلے, مین اسٹریم اہل سنت ہے سواد اعظم, لیکن اس سے جو ساخے نکلا مختلف فرقوں میں بٹا. وہ تمام کے تمام فرقہ قرآن سے دلائل دیتے. اب یہ تبلیغ جماعت کے لوگ بولتے ہیں کہ کھڑا ہو کے ثابت کرو, یہ کرو, وہ کرو. تو ہم نے اس کو پوچھا, جواب دیا, دیکھیں میرا چچا یہاں کے یہ ہے اور پیر صاحب ہے اور وہ پسند نہیں کرتے, لہٰذا آپ لوگ یہاں دین پھیلانے نہ آئے. کیوں؟ آپ دلیل سے بات کیجئے. آقا علیہ السلام امام شافعی نے اس کی جواب دے دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بدعتی امتیوں سے حدیث لینا بند کر دیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا, یا محمد بن ادریس الشافعی, یا امام شافعی, امت میں بدعت کرنے والا, بدعت پھیلانے والا کون ہے؟ بولتا ہے تمہیں معلوم نہیں؟ امت میں بدترین امت وہ ہے جو آقا علیہ السلام کی تعظیم کے لیے دلیل کے قائل ہے, دلیل ڈھونڈتا ہے. آقا علیہ السلام کے تعظیم کے لیے جو دلیل مانگے وہ امام شافعی کے نزدیک بدترین امت ہے. جواب دیتی ہے. تو ہم نے ان سے وہی دہرایا امام شافعی کے قول کو کہ بھائی امام شافعی نے اس کا جواب دے دیا, اب کیا کہتے ہیں؟ بولا نہیں, آپ